الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وقال سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وبعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جن عادتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کے اندر دوستی کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ بعض رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب انسان کسی کے یہاں پیدا ہوگا تو وہ کسی کا بیٹا کہلائے گا، کسی کا بھائی کہلائے گا، کسی کا کچھ اور کہلائے گا۔ وہ رشتے تو من جانب اللہ متعین ہیں ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے عقل و شعور سے بناتا ہے، اور ان تعلقات اور ان رشتوں میں سے ایک رشتہ دوستی کا رشتہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی سے تعلق بنا لیتا ہے اور دوستی کرتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے، لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، لوگوں سے محبتیں حاصل کرے، اور اسی طرح لوگوں کو محبتیں دے، لوگوں کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ لیکن اسلام کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی نگاہ اس پار پہنچا دیتا ہے جہاں پر اسلام کو جو لوگ نہیں مانتے ان کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ مثال کے طور پر ایک مختصر سا ایک واقعے کا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بھی سلطنت اور بادشاہت دی، جنات پر بھی سلطنت اور بادشاہت دی، حتیٰ کہ پرندوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ ایک پرندے کے ذریعے سے ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ یہ چلا کہ ایک قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سورج کی پرستش کے اندر مبتلا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغامات بھجوائے، اور کل ملا کر کے ان کی قوم کا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ جب وہ قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی ہے تو وہ جو ملکہ ہے، ملکہ بلقیس جن کو کہا جاتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے کا جو موقع ہے، جس جگہ پر وہ آئیں گی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے انہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ پر شیشہ بچھوایا اور شیشے کے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ تو جب ملکہ بلقیس آئی ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے یہ منظر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے جنات بھی دیے تھے، وہ جنات سے خدمت لیا کرتے تھے، تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ شیشہ اتنی کاریگری سے بچھوایا گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، انہیں محسوس ہوا کہ شیشہ نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس لباس کا کچھ حصہ اٹھایا تاکہ ان کا لباس بھیگ نہ جائے۔ تو مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ یہاں پر تو شیشہ ہے اور میرا پاؤں
پانی کے اندر نہیں بھیگتا، اگر میں کپڑے کا حصہ اٹھائے بغیر آگے گزر جاتی۔ تو فوراً قرآن کریم نے ان کا قول نقل کیا، قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہنے لگی پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، واسلمت مع سلیمان، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں، اس اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرتی ہوں جو اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کس وجہ سے کہ کوئی نہ ابھی تبلیغ ہوئی، نہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی بات کہی، نہ کوئی سوال ہوا، نہ کوئی جواب ہوا، اچانک سے ایسا کیا ہوا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا، اس اللہ کی بندی کو اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ تمہیں تو اپنے پیر کے نیچے کی چیز کا بھی صحیح طور پر علم نہیں ہو رہا ہے، جو سورج اتنی دور ہے تم اس کے بارے میں کیسے جان سکتی ہو؟ تم نے کیسے جان لیا وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے؟ تمہیں تو اپنے پیر کے نیچے کی چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ اور ذہین خاتون کو ایک لمحے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اسے سمجھ آ گیا کہ اسلام کے ماننے والوں کی نگاہ ہر چیز سے، سورج سے، چاند سے اور سیاروں سے اور زمین و آسمان سے بھی پار اس بنانے والے تک پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو بالکل اسی طرح ہر مسئلے کے اندر اسلام جو اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی نگاہ کو ایک جگہ تک محدود نہیں رہنے دیتا، بلکہ پار کرا دیتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے دوستی کرنے کا، اسلام اپنے ماننے والوں کی یہاں پر بھی بھرپور رہنمائی کرتا ہے کہ دوستی کتنی اہم چیز ہے اور دوستی کس سے کی جائے۔ دوستی کیا ہے، کتنی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کی روش پر چلتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے تم کس سے دوستی کر رہے ہو، کیونکہ دوست اگر شرابی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی شراب کی محبت تمہارے دل کے اندر آ جائے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ شرابی دوست تمہیں بھی شرابی بنا دے گا۔ اگر دوست سگریٹ پینے کا عادی ہے تو وہ دوست ایک نہ ایک دن تمہیں بھی سگریٹ پینے والا بنا دے گا۔ اگر دوست کے مزاج کے اندر عیاشی کرنا ہے تو آپ چاہے کتنے بھی بچنے والے ہوں، آپ کے گھر کا ماحول چاہے کیسا بھی ہو، لیکن وہ دوست، اس کا مزاج اور اس کی صحبت، اس سے پہنچنے والے اثرات، یہ ایک نہ ایک دن آپ کا مزاج بھی عیاش بنا دیں گے اور آپ بھی عیاشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کی روش پر ہوتا ہے تو اسے دوست بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی سمجھایا، عورتوں کو بھی سمجھایا، مردوں کو بھی سمجھایا، بڑوں کو بھی سمجھایا، چھوٹوں کو بھی سمجھایا کہ دوستی کرو، لیکن دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ جس مرد سے ہم دوستی کر رہے ہیں، بچہ یہ دیکھے جس بچے سے میں دوستی کر رہا ہوں، خاتون یہ دیکھیں جس خاتون سے میں دوستی کر رہی ہوں، ان کا مزاج کیا ہے۔ اگر ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ غیبتیں کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا مزاج یہ بنے گا کہ آپ بھی غیبتوں کے اندر مبتلا ہوں۔ اگر ان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے جن کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا مزاج بھی جھوٹ ہی بنے گا۔ جس سے بھی ہم دوستی کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یا تو ہم اس کو متاثر کریں گے یا اس کا اثر قبول کریں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اتنی فطری چیز ہے کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو انسان بکریوں کو پالتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، بکریوں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے مزاج کے اندر نخوت ہوتی ہے، اڑ ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ کا مزاج یہی ہے، اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے مزاج کے اندر شجاعت، بہادری ہوتی ہے، کیونکہ گھوڑے کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ جب انسان کے اوپر جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو انسان کے اوپر انسان کی صحبت کا اثر کیوں نہیں پڑے؟ اس لیے ماں باپ کو بہت باریکی سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ یہ جو باہر گلی میں وقت گزار رہا ہے تو کس کے ساتھ گزار رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس بچے کے ساتھ یہ وقت گزار رہا ہے وہ بچہ کوئی غلط عادت کے اندر پڑا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ چوری کرنے کا مزاج رکھتا ہو اور میرے بچے کے اندر اس کی وہ بری عادت سرائیت کر جائے، منتقل ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ بھی چوری بن جائے۔ جس بچے کے ساتھ میرا بچہ وقت گزار رہا ہے ایسا تو نہیں ہے
کہ وہ بچہ فحش فلمیں دیکھنے کے اندر مبتلا ہو، فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو۔ اگر وہ بچہ فحش فلمیں دیکھتا ہوگا تو میرے بچے کے اندر بھی نہ چاہتے ہوئے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت منتقل ہو جائے گی۔ جس بچے کے ساتھ میرا بچہ وقت گزار رہا ہے، اگر وہ بچہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں کتنا بھی سمجھا لوں، اپنے بچے کو کتنی بھی تعلیم دوں، کتنا بھی سمجھاؤں، لیکن میرا بچہ بے نمازی ہی بنے گا، کیونکہ دوست سے وہ اثرات قبول کر رہا ہے، دوست کی صحبت رنگ دکھا رہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے خیال رکھیں، بڑے بھی خیال رکھیں کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دوستی کا مزاج جو ہے، یہ بچہ جیسے ہی تھوڑی بہت ذہنیت حاصل کرتا ہے، عقل اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں 4-5 سال کے بچے سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک، مرد ہو یا عورت، ہر کسی انسان میں اللہ نے یہ فطرت اور فطری جذبہ رکھا ہے کہ وہ دوستی کرنے کا مزاج رکھتا ہے۔ اسلام چونکہ دینی فطرت ہے تو فطری تقاضے کو مانتا ہے، لیکن اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ دوستی کرو، بڑھاپے میں بھی کرو، جوانی میں بھی کرو، مرد بھی کریں، بچے بھی کریں، عورتیں بھی کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دوست کے عقائد کیسے۔ اگر دوست کا عقیدہ خراب ہے، اگر وہ قبر پرست ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقائد نہیں رکھتا، تو کیا اس کے عقائد کا اثر ہمارے بچے کے اندر نہیں پڑے گا؟ یقینی طور سے پڑے گا، بڑوں کے اندر بھی پڑے گا، مردوں کے اندر بھی پڑے گا، عورتوں کے اندر بھی پڑے گا، سب کے اندر اپنے دوست کے، اپنے ساتھی کے، اپنے ہم نشی کے اثرات ضرور منتقل ہوتے۔ تو اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس سے دوستی کی ہوئی۔ بہت بڑے بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نے غلط دوست چنے ہوئے ہیں، ان غلط دوستوں کی صحبت کا غلط اثر اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے، اور تھوڑی بہت جو صحیح ہدایت، صحیح تعلیمات اسے پہنچتی ہیں، ان کا اثر جس وجہ سے نہیں اس کے اندر منتقل ہو پا رہا ہے، اس کے اثرات جو نظر نہیں آ پا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلط صحبتیں حاصل کی ہوئی۔ اب جمعے کے اندر ایک انسان کسی جگہ جاتا ہے، وہاں اللہ کا حکم سنتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے اندر جاتا ہے تو چونکہ ساتھیوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، دین کی کوئی اہمیت ان کے دل کے اندر نہیں ہے، تو یہ نوجوان، یہ بوڑھا، یہ ساتھی کسی کی بھی بات سن لے، کتنی بھی گہری سے گہری بات سن لے، چاہے وقتی طور سے وہ بات اس کے دل پر کتنا بھی اثر دکھائے، لیکن چونکہ صحبت اس کی بری ہے، سوسائٹی اس کی بری ہے، دوست اس کے برے ہیں، اس لیے ان دین کی باتوں کو سن کر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسا کہ اگر کوئی کیڑا ہے، کوئی جانور ہے جو نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، یا کوئی چیز ہے، کوئی سکہ ہے، وہ نالی کے اندر گرا ہوا ہے، آپ نالی کے اندر پڑے پڑے ہی اس کے اوپر پانی پہ پانی بہائے جائیں تو کیا وہ صاف ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکے۔ اور اگر آپ اسے باہر نکال لیں، باہر نکال کر آپ تھوڑے سے بھی قطرے پانی کا بہا دیں تو اب وہ سکہ بہت آسانی کے ساتھ صاف ہو جائے۔ تو برے دوست کی صحبت اور برے دوستوں کے علاوہ کی صحبت، برے دوستوں کی صحبت چھوڑنے کے بعد ایک بات بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور اگر برے دوستوں کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے تو بہت ساری باتیں بھی زندگی بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ باتیں رائے گاہ جاتی رہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہمیں اپنے ذمے لازم پکڑنا چاہیے، اور اس بات پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے، اور اپنے دوستوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، بلکہ اگر وہ کبھی ساتھ چلتے ہوئے تمہارے ساتھ ہو لیں تو تم ان کے ساتھ بھی نہ چلنا۔ ان میں سے پہلا شخص جو ان بزرگ نے اپنے بیٹے کو کہا جس کے ساتھ نہ چلنا، جس کی صحبت اختیار نہ کرنا، انہوں نے کہا پہلا شخص جھوٹا۔ بچے نے پوچھا کہ ابا جان کیوں جھوٹے کے ساتھ کیوں نہ رہوں؟ وہ فرمانے لگے بیٹا جھوٹا شخص تمہیں قریب کی چیز دور کر کے دکھائے گا اور دور کی چیز قریب کر کے دکھائے گا، اس لیے جھوٹے کی صحبت اختیار نہ کر۔ دوسرے نمبر پر ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا فاسق آدمی کے ساتھ بھی مت رہنا، اس کی صحبت بھی نہ اختیار کرنا۔ فاسق وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں دین کی کوئی وقت نہ ہو، پڑھ لی تو پڑھ لی اور نماز چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی دی، گناہ بھی کر لیا، نمازیں بھی چل رہی ہیں، نیکی کر بھی لی، گناہ بھی کر لیے، اس انسان کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ بیٹے نے پوچھا کیوں؟ ابا جان نے کہا اس وجہ سے بیٹا کہ فاسق آدمی
تمہیں ہو سکتا ہے ایک لقمے پر یا ایک لقمے سے کم پر بھی فروخت کر دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ابو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک لقمے پر فروخت کر دے گا، ایک لقمے سے کم پر کیسے فروخت کرے گا؟ وہ فرمانے لگے بیٹا وہ شخص جو فاسق ہے وہ ایک لقمہ ملنے کی امید پر بھی اپنے دوست کو فروخت کر دے گا، کیونکہ جو انسان اللہ کے دین کی لاج نہیں رکھ رہا ہے، جو اللہ کے دین کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، وہ تمہاری دوستی کا کیا خیال رکھے؟ اور نمبر 3، تیسرا شخص وہ جس سے دوستی نہ کرنا، جس کی صحبت نہ اختیار کرنا، وہ شخص ہے کہ جو بے وقوف۔ بیٹے نے سوال کیا کہ ابو بے وقوف کی صحبت کیوں نہ اختیار کروں؟ وہ فرمانے لگے بیٹا بے وقوف انسان تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچا دے گا، اس لیے بے وقوف کی بھی صحبت اختیار نہ کرنا۔ چوتھے نمبر پر ان بزرگ نے فرمایا بیٹا بخیل کنجوس کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ بیٹے نے پوچھا ابو کنجوس کی صحبت کیوں نہ اختیار کروں؟ ان کے والد نے انہیں سمجھایا اس لیے بیٹا جس وقت تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ کنجوس آدمی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا اور تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ پیسے کی ضرورت ہوگی پیسے سے ساتھ نہیں دے گا، جانی ضرورت ہوگی جان کے طور پر ساتھ نہیں دے گا، جس طریقے پر ضرورت ہوگی وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ پانچواں شخص جس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منع کیا ان بزرگ نے، وہ تھا وہ شخص جو رشتہ داری کا خیال نہ رکھنے والا ہو۔ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے قرآن کریم میں رشتہ داری کا خیال نہ رکھنے والوں پر لعنت برستی ہوئی دیکھی ہے، اس لیے ایسا شخص جو رشتہ داریوں کا خیال نہ رکھتا ہو وہ دوستی کا کیا خیال رکھے گا؟ اس کی بھی صحبت اختیار نہ کرنا، اس سے دوستی نہ کرنا۔ اس لیے میرے عزیزو بہت لمبا اس موضوع کو نہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا چلوں کہ آج کے دور میں جو انسان دوستیاں کر رہا ہے تو وہ جو دوستیوں کی بنیاد ہے وہ صرف اور صرف لالچ ہے، صرف اور صرف لالچ کی بنیاد پر دوستیاں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ مال کا لالچ ہو چاہے کسی اور سپورٹ کا لالچ ہو، لیکن وہ دوستی اگر کسی چیز کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے تو صرف اور صرف لالچ۔ اگر انسان مالدار ہے تو بہت سے لوگ اس سے دوستی کر لیتے ہیں، اگر انسان صاحب وجاہت ہے یا طاقتور ہے تو اس وجہ سے تاکہ اس کی طاقت کا استعمال کر کے دوسروں کو دبا لیں گے یا اس کی وجاہت کا استعمال کر کے کوئی کام نکلوا لیں گے یا اس کے پیسے سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کی عزت سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لالچ کی بنیاد پر اکثر و بیشتر دوستیاں کی جا رہی ہیں۔ اور جیسے ہی انسان کی وہ جو عارضی حالت تھی، اگر پیسہ ختم دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اگر عزت ختم دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اگر طاقت ختم دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، صحت کے زمانے میں ساتھ ہیں، بیماری کے زمانے میں پوچھنے کو تیار نہیں، دولت کے زمانے میں یاد کرتے ہیں اور اگر نقصان ہو جائے دولت چلی جائے تو پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوست کی بنیاد جو بنائے تو دوستی کی بنیاد لالچ نہ ہو، دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ دوستی کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، صرف انسان اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرے۔ اور یہ عمل ایسا ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں اگر انسان ان فطری تقاضوں میں نیت صحیح رکھے تو صرف یہی نہیں کہ اسلام اس کو صحیح قرار دیتا ہے بلکہ بہت بڑے اجر کا بھی ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اللہ کے رشتے سے محبت کرے گا، صرف اللہ کے نام کی وجہ سے محبت رکھے گا، اس کی دینداری کی وجہ سے محبت کرے گا، اس کے نیک عمل کی وجہ سے محبت کرے گا، اس کے اخلاق اور کردار اور سیرت کی خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے اتنے منور اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، ان کو نور کے ایسے ممبروں پر بٹھائیں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ جب پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں آپس میں میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ان کی آپسی محبت کی کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے رشتے سے محبت رکھا کرتے۔ اور قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سائے میں جگہ دیں گے ان میں سے 2 وہ شخص بھی ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھیں، اللہ کے لیے آپس میں ملے جلیں، اللہ کے لیے آپس میں جمع ہو اور اللہ ہی کے لیے جدا ہو جائیں۔ یعنی جو سامنے بھی ایسے ہی رہتے ہوں اور پیٹھ پیچھے بھی ایسے ہی رہتے ہوں۔ اور آج کل جو دوستی ہے وہ ایسی ہے کہ سامنے تعریف ہوتی ہے اور پیٹھ پھرتے ہی گالیاں بکی جاتی، سامنے بہت خیر خواہی کے جذبات دکھائے جاتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہی دوست پیٹھ میں چھرا گھونپڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی دوستیاں ہیں یہ دنیاوی اغراض کی بنیاد پر ہیں۔ وہ دوست خیر خواہ نہیں ہوتے جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے دوستیاں کیا کرتے ہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ جو دوست انسان کو
اس انسان کی آخرت برباد کر رہا ہے، اس کا ایمان برباد کر رہا ہے، اس کی نیک سیرت برباد کر رہا ہے، اس کو اس کے والد کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، وہ دوست دوست کہلانے کا مستحق ہے یا وہ دشمن کہلانے کا مستحق ہے؟ آج کل کی جو دوستیاں چل رہی ہیں ان دوستوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ آج کل کی دوستیوں میں جب دوست جمع ہوتے ہیں گالیاں بکی جاتی، ایسی گندی گالیاں بکی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، بیوی کے سامنے کیا گندی باتیں سنی۔ اور ہمارے یہاں تو عجیب مزاج بن چکا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں موجود تھا تو وہاں ایک صاحب تھے جو بہت گالیاں بکنے کا عادی تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس مجلس میں بھی گالیاں بک رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، پھر 2-3 گالیاں بک دیا کرتے۔ ایسی گندی عادتیں ہو چکی ہیں گالیاں بکنے کی کہ صرف اس زبان سے گالیاں ہی نکلتی ہیں، اور گالی بھی ایسا مذاق بن چکا ہے کہ ان کی نظر میں سامنے والے جس دوست کو گالی بک رہے ہیں اس بیچارے کو احساس ہی نہیں ہے کہ میری ماں کو کتنا گندا اس میں جملہ بول دیا، وہ بھی بیچارہ بغیرت بے شرم جس کی حس مر چکی ہے وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا میری ماں کو کیا کہہ دیا، میری بہن کو کیا کہہ دیا۔ اور اسلام ماننے والوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ اسلام مارے اللہ کے نام لیوا، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو اسے کہو نا جو تمہارے سامنے، اس کی ماں کو کیوں گالی بکتے ہو، اس کی بہن کو کیوں گالیاں بکتے ہو؟ اور در حقیقت اس کی ماں اور اس کی بہن کو گالیاں نہیں بکتے بلکہ اپنی ماں اور اپنی بہن کو گالیاں بکتے ہو، کیونکہ پلٹ کر وہ بھی تمہاری گالیوں کا جواب تمہاری زبان کے اندر ہی دیتا ہے۔ ایک مسلمان اللہ کا نام لیوا ہونے کے بعد گالیوں کا اس سے کیا تعلق؟ تو آج کل کے جو دوست ہیں وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ یہ سکھا رہے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے دوست مجھ سے اس طریقے پر، اس غلط طریقے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھ سے کہنا ہے کہ تم اپنی خواہش اس طریقے پر پوری کر لیے۔ اب میں ممبر پر بیٹھ کر کیا کھل کر بتاؤں کہ 13-14 سال کے بچے کبھی کبھی آتے ہیں، کچھ ساتھی ان کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں، اتنی گندی عادتوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب وہ بیچارے چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ ہی نہیں پاتے۔ کتنے واقعات اس وقت میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں، لیکن مسجد کے اندر بیٹھا ہوں اس لیے میں اس کو زیادہ کھل کر نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ ایک دن ایک چھوٹا بچہ 13-14 سال کا میرے پاس آیا، اور جن صاحب کی معرفت آیا تھا انہوں نے اس کو الگ میں بات کرنے کے لیے کہا، میں نے تھوڑی دیر بات کی۔ اس کے بعد جب وہ بچہ کھلا تو اس نے مجھے بتایا کہ اب میرا یہ حال ہو چکا ہے گندی فلمیں دیکھنے کی بنا پر، غلط دوستوں کے ساتھ رہ کر، کہ اب میں اپنی بہن کو بھی غلط نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس بچے نے تو آ کر بتا دیا، لیکن میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہو، نہیں تو 13-14 سال کے بچوں کی ذہنیت کا فحش فلمیں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر، غلط دوستوں کے ساتھ رہ کر یہ حال ہو چکا۔ میں اس سے زیادہ ممبر پر اور مسجد میں بیٹھ کر کیا کھل کر بیان کروں؟ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سمجھائے بغیر، ہمارے بتائے بغیر، ہماری رہنمائی کے بغیر، بچوں سے ان جوانی کی حفاظت کی موضوعات پر بات کیے بغیر ہمارے بچے محفوظ ہیں، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں غلط سوچتے ہیں، بالکل غلط سوچتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ماحول بہت خراب بہت خراب بہت خراب ہو چکا۔ یہ غلط سوسائٹیاں، غلط صحبتیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شرابی بنا چکی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسمیک پینے والا بنا چکی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ کی جیب کاٹنے والا بنا چکی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بچے کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ گلی میں 1 بجے تک جو ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے کیا کر رہا ہے؟ تنہائی میں بچہ جو موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی عمرے میں بچوں کے اختیارات دے دیے، الگ کمرے کے اندر بچہ بیٹھا ہوا ہے، 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، وہ کس سے بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ فیس بک پر اس کا اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام پر اس کا اکاؤنٹ ہے، واٹس ایپ پر کس سے بات کر رہا ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں کہ وہ اس سے پوچھتے کہ بیٹا تجھے اس عمر میں کیا ضرورت ہے فیس بک پر اکاؤنٹ بنانے کی، تجھے واٹس ایپ پر الگ اکاؤنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا اگر تجھے کوئی ضرورت ہے لے میرا موبائل، میرے سامنے بیٹھ، اپنے دوست سے جو بات کرنی ہے لے میرے واٹس ایپ کے ذریعے سے بات کر، لے میرے موبائل کے ذریعے سے میرے سامنے بات کر۔ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اگر کچھ ماؤں تک آواز پہنچ رہی ہے، جو میرے قابل احترام بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑی لجاجت سے، بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو موبائل کے ساتھ تنہائی میں بالکل نہ بیٹھنے دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے بچے کی جوانی سلامت رہے، اگر آپ کے بچے کا ایمان سلامت رہے، اگر کوئی بھی موبائل کے ذریعے سے کام ہے، اسکول کا کام ہے یا کوئی بھی کام ہے، بچوں کو پابند کریں کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کے کام کریں، جس سے بات کرنی ہے ہمارے سامنے بات کریں، باپ کی نگرانی میں کریں، ماں کی نگرانی میں۔
نہیں تو خواب نہ دیکھیں کہ بچوں کو پوری آزادی دینے کے بعد بچے نہ بگڑیں، ایسا نہیں ہوا کرتا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ نفس ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، بہت خراب حال ہے، اور قیامت کے دن یہ جو ساری شیطانی نفسانی دوستیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی کہ قیامت کے دن انسان اللہ سے یوں کہہ رہا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو جہنم میں، تو کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا، اس دوست کی وجہ سے میں شرابی بنا، اس دوست کی وجہ سے میں زناکار بنا، اس دوست کی وجہ سے میں فلاں لڑکی کے چکر میں پڑا، میں نے دنیا بھی برباد کی اور اپنی آخرت بھی برباد۔ اور شیطان، جب انسان شیطان کو ملامت کرے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ میری جگہ شیطان نے مجھ سے گناہ کروائے تھا، اب اس کو ڈالیے جہنم میں، تو شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اب شیطان سب کو نظر آ رہا ہوگا، کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا کیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، جو تمہارے دل میں نے پیدا کیا تھا، جو امنگیں دلائی تھی کہ یہ کام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان نماز کا پابند نہیں ہے، اگر کوئی انسان برابر کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے پھر بھی معاف کر دے گا، رب کعبہ کی قسم دھوکے میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، جہاں اللہ نے غفور الرحیم فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے عزیز ذو انتقام بھی فرمایا ہے، وہاں قہار بھی اللہ کا نام ہے، ہم ان ناموں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر شیطان کہے گا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کام بھی چل جائے گا، کام بھی نکل جائے گا، آخرت میں ہی بچ جاؤ گے، فاخلفتکم، میں نے وعدہ توڑ دیا۔ اور کہے گا کہ اللہ وما کان لی علیکم، بندے کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں نے کوئی زبردستی تم سے کروایا نہیں تھا، میں نے تو تمہیں چسک لگائی تھی، میں نے تو تمہیں فلاں دوست کے ذریعے سے، فلاں ساتھی کے ذریعے سے دعوت دلوائی تھی کہ کر لو اس کام کو، فاستجبتم لی، تم نے کر لیا، فلا تلومنی، مجھے گالیاں نہ بکو، مجھے ملامت نہ کرو، اگر گالیاں بکنی ہے، اگر ملامت کرنا ہے، اگر کوسنا ہے تو اپنے آپ کو کوسو، تم نے خود کیا ہے گناہ۔ تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، حقیقت یہی ہے، یہ جو مکاری والی دوستیاں ہیں، یہ جو غلط صحبتیں ہیں، اگر ہم دیندار رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اللہ کے رشتے سے کسی ایسے انسان سے دوستی کریں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے دوست سب سے پہلے اللہ ہیں اور اس کے رسول دوستی کے لائق ہیں، اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ سے دوستی کرو، اس کے رسول کی سنتوں کو اپنا کر اس کے رسول سے دوستی کرو، اور ان دونوں کے رشتے سے ان لوگوں سے دوستی کرو الذین یقیمون الصلاۃ، جو سب سے پہلے نمازی دوستوں سے دوستی کرو۔ ایسے دوست کہاں ملیں گے؟ آپ بن جائیے، ہم بن جاتے ہیں ایسے دوست، ملنے لگیں گے لوگوں، ہم بنے ایسے، اور تلاش کریں ایسے دوستوں کو سب سے پہلے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہوں، مال کی محبت، مال کے حرص، مال کا لالچ ان کے اندر نہ ہو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ تو خود مال کی خیرات کرتے ہوں، زکات ادا کرتے ہوں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، ان کی طبیعت کے اندر بڑائی نہ ہو بلکہ عاجزی ہو۔ جس بندے کے اندر یہ اوصاف ہو کہ جس کی باتیں سن کر آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو، جس کے پاس بیٹھ کر خدا کی یاد آتی ہو، موت کی فکر ہوتی ہو، موت کے بعد کے حالات یاد آتے ہوں، ایسے بندے کی صحبت ہر انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم صرف مومن کی صحبت اختیار کرو، صرف مومن انسان سے دلی تعلق، دلی محبت، دلی ربط، جو ہر وقت کا لین دین، ہر وقت کا گھومنا پھرنا، ہر وقت کا ساتھ بیٹھنا، وہ اس شخص کا اختیار کرو کہ جو مؤمن ہو، جس کے دل میں کامل ایمان ہو، جو نمازی ہو، جو گناہوں سے بچنے والا ہو، متقی ہو، دوسرے کی بھی دین کی فکر کرنے والا ہو۔ ایسے آدمی کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست اور اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی مانند ہے۔ اگر کوئی انسان عطر بیچنے والے سے دوستی کر لے تو یا تو وہ دوست اسے عطر ہدیے میں دے گا یا اسے خریدنے کی توفیق ملے گی، اگر نہ اس نے ہدیے میں دیا، تحفے میں دیا، نہ اسے خریدنے کی توفیق ملی، تو اپنے دوست سے ملنے جائے گا عطر کی دکان میں تو عطر کی خوشبو تو آئے گی نا۔ تو بالکل اسی طرح اگر دوست نیک ہوگا تو جب اس کے بعد جائے گا تو نیکی کی خوشبو اس کے اندر ضرور آئے گی اور اس کی برکت سے نیکی کی توفیق بھی ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے،
بھٹی والے کے پاس اگر کوئی ملنے جائے گا تو یا تو اس کے کپڑوں پر آگ کی چنگاری آ جائے گی جو اس کے کپڑے کو ہے جسم کو جلا دے گی، یا پھر اگر اسے آگ کی لپٹ، آگ کی چنگاری نہیں پہنچی تو بھٹی کا دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے ہم ایسے دوستوں کے پاس اگر بیٹھیں گے جو غیبتیں کرنے والے ہیں، چغلیاں کرنے والے ہیں، جو زنا کی دعوت دینے والے ہیں، زنا کی لائنوں پر لگانے والے ہیں، جو چوریوں کی لائن پر لگانے والے ہیں، تو پھر ہم اور ہمارے بچے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، ہم تمام لوگ بڑے چھوٹے سب فکر کریں کہ ہم کس کس صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور چونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں تو اس لیے ہم ایک دم تو وہ صحبتیں نہیں چھوڑ سکتے جو ہم نے 20 سال سے 30 سال سے اختیار کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہم یہ کریں کہ کم سے کم ایک ایسا انسان جس کے یہ اوصاف بیان کیے گئے اس کی صحبت اختیار کرنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے برے دوست خود بخود چھٹنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھا ہے، اس کا تجربہ کیا گیا ہے کہ انسان اگر کسی نیک انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی برکت سے وہ برے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے جو چیز نصیب ہوئی ہے میرے ساتھیوں کو بھی نصیب ہو جائے، لیکن برے دوست خود اس کو چھوڑ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ابھی نہیں چھوڑ پا رہے ان دوستوں کو، کم سے کم اس گنہگار کے عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ کے رشتے سے کسی ایک انسان کی صحبت اختیار کریں، اس کے انشاءاللہ بڑے زبردست اثرات ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ انشاءاللہ نمازوں کی توفیق ہوگی، تقوی کی توفیق ہوگی، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھی صحبتیں ہمیں نصیب